بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی تفسیر آیت نمبر 51۔ جیسے کہ آیت 72 میں آ رہا ہے، یہ حکم ایک مقتول کا قاتل دریافت کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اس لیے بنی اسرائیل نے اس کو مذاق سمجھا کہ گائے ذبح کرنے سے قاتل کیسے معلوم ہوگا۔ آیت نمبر 52 مطلب یہ ہے کہ شروع میں جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا تو کسی خاص قسم کی گائے نہیں بتائی گئی تھی، چنانچہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے خواہ مخواہ کھود کھریت شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھی نت نئی شرطیں عائد فرمائیں اور ایسی گائیں تلاش کرنا مشکل ہو گیا جو ان شرطوں کو پورا کرتی ہوں، یہاں تک کہ ایک مرحلہ میں ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ ایسی گائیں تلاش کر کے ذبح کرنے کے قابل نہ ہوں۔ اس واقعے میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ بلا وجہ غیر ضروری کھوج میں پڑنا ٹھیک نہیں، جو بات جتنی سادہ ہو اس پر اتنی ہی سادگی سے عمل کر لینا چاہیے۔ آیت نمبر 53۔ اس واقعے کی تفصیل تاریخی روایت میں یہ آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے ایک بھائی کو اس کی میراث حاصل کرنے کی خاطر قتل کیا اور اس کی لاش سڑک پر ڈال دی، پھر خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں گائے ذبح کرنے کو کہا، جس کا واقعہ اوپر گزرا۔ جب گائے ذبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ گائے کا کوئی عضو اٹھا کر مقتول کی لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس طرح قاتل کی پول کھل گئی اور وہ پکڑا گیا۔ قاتل کی دریافت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ قاتل کو کوئی بہانہ بنانے کا ہر راستہ بند ہو گیا، اور دوسرا فائدہ تو یہ کہ مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی مظاہرہ کر کے ان لوگوں کی زبانیں بند کر دی گئیں جو دوسری زندگی کو ناممکن سمجھتے تھے۔ غالباً اس واقعے کے بعد ہی بنی اسرائیل میں یہ طریقہ جاری ہوا کہ جب کوئی شخص مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو ایک گائے ذبح کر کے اس پر اپنے ہاتھ دھوئیں اور قسم کھائیں کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا، جس کا ذکر بائبل کی کتاب استثنا 12:1 تا 8 میں آیا ہے۔ آیت نمبر 54۔ یعنی بعض مرتبہ تو پتھروں سے چشمے نکل آتے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل خود دیکھ چکے تھے کہ کس طرح ایک سنگلاخ چٹان سے پانی کے چشمے بہہ پڑے تھے، اور بعض اوقات بھاری مقدار میں تو پانی نہیں نکلتا مگر پتھر شک ہو کر یعنی پھٹ کر تھوڑا بہت پانی نکال دیتا ہے، اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک بھی پڑتے ہیں مگر ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ ذرا نہیں بسیجتے۔ کسی زمانے میں یہ بات کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پتھر جیسی بے جان چیز میں خوف کا کیا تصور ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم نے کئی جگہوں پر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بظاہر بے جان یا بے شعور سمجھتے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور موجود ہوتا ہے۔ مثلاً سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 اور سورہ احزاب آیت نمبر 72۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آج تو سائنس بھی رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ جمادات میں بھی نمو اور شعور کی کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہے۔ آیت نمبر 55۔ تورات میں آخر زمانے میں آنے والے نبی کی جو پیشن گوئیاں موجود تھیں وہ تمام تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتی تھیں۔ بعض منافق یہودی جو مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے یہ پیشن گوئی مسلمانوں کو سنا دیتے تھے، اس پر دوسرے یہودی تنہائی میں ان کو ملامت کرتے تھے کہ مسلمان ان پیشن گوئیوں کو جان لیں گے تو قیامت میں ہمارے خلاف استعمال کریں گے اور ہمارے پاس ان کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی بے وقوفی کی بات تھی، کیونکہ اگر مسلمانوں سے یہ پیشن گوئیاں چھپا بھی لی جائیں تو اللہ سے تو نہیں چھپ سکتی۔ آیت نمبر 56۔ یہاں قرآن کریم نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلے ان یہودی علماء کا ذکر فرمایا ہے
جو تورات میں جان بوجھ کر رد و بدل کرتے تھے۔ پھر ان ان پڑھ یہودیوں کا جنہیں تورات کا علم تو تھا نہیں، مگر انہیں مذکورہ بالا علماء نے ان جھوٹے آرزو میں مبتلا کر رکھا تھا کہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں اور وہ بہر صورت جنت میں جائیں گے۔ ان کا سارا علم اسی قسم کے گمانوں پر مشتمل تھا۔ چونکہ ان کے اس گمان کی بنیادی وجہ علماء کی تحریفات تھیں، اس لیے آیت نمبر 86 میں ان کی تباہی کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 57، بدی کے گھیرے میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کریں جس کے بعد کوئی نیک عمل آخرت میں کارآمد نہ ہو، اور وہ گناہ کفر اور شرک ہے۔ آیت نمبر 58، اس کا پاس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ دوسری طرف بت پرستوں کے بھی 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ قریظہ کی دوستی اوس قبیلے سے تھی اور بنو نذیر کی خزرج سے۔ جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوئی تو قریظہ اوس کے ساتھ دیتے اور بنو نذیر خزرج کا۔ نتیجہ یہ کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے بلا واسطہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے، اور ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے، وہاں قریظہ اور بنو نذیر کے یہودی بھی قتل ہوتے یا اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوتے۔ اس طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلے یہودی تھے، مگر وہ ایک دوسرے کے دشمنوں کے امداد کر کے آپس میں ایک دوسرے کے قتل اور خان و مان مطلب مال دولت کا نقصان یا گھر سے بے گھر کرنا، بربادی میں حصے دار ہوتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو وہ سب مل کر اس کا فدیہ عطا کرتے اور اسے چھڑا لیتے، جس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں تورات نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس تورات نے یہ حکم دیا ہے، اسی نے یہ حکم بھی تو دیا تھا کہ نہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، نہ ایک دوسرے کو گھر سے نکالنا۔ ان احکام کو تو تم نے چھوڑ دیا اور صرف فدیہ کے حکم پر عمل کر لیا۔ آیت نمبر 59، روح القدس کے لفظی معنی ہے مقدس روح، اور قرآن کریم میں یہ لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 102، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب جبرائیل علیہ السلام کی یہ تائید حاصل تھی، یعنی مدد حاصل تھی کہ وہ ان دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آیت نمبر 60، ان کے اس جملے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شیخی بھگاڑتے تھے کہ ہمارے دلوں پر ایک حفاظتی غلاف ہے، جس کی وجہ سے کوئی غلط بات ہمارے دلوں میں گھر نہیں کر سکتی، اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے آپ سے مایوس کرنے کے لیے طنزاً یہ کہتے تھے کہ آپ تو بس یہ سمجھ لو کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے اور ہمیں اسلام کی دعوت دینے کی فکر میں نہ پڑو۔